لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ عبادی بانو بنت علی بخشش صاحب مرحوم اور محمد رضا مرحوم ابن التفات حسین مرحوم انیس حسین مرحوم ابن محمد رضا مرحوم کی ارواح کو اصحال فرما دیں. محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ. صلوات پڑھ دے مومنین محمد والے محمد پر. اللہ محمد والے. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء، افاضل افراد، مسلسل آپ کے شہر اور آپ کے قصبے میں ذاکرین کی آمد و رفت رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، اور تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں مجلسیں اس آیت پہ تقریباً آپ نے سماعت کی ہوگی. سورہ اسراء کی 33ویں آیت ہے جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. لیکن اس بات کو بالکل یقینی طور پر، چونکہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مسجد میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے روزے کے حالت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اسی طریقے سے مسجد میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا شائبہ ہو. تو میں بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں مجلسوں کے باوجود بھی ابھی تک اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اس آیت کا حق ادا نہیں ہوا. میں رستے میں مزاج تو کچھ اور بنائے ہوا تھا کہ کل کو مسلسل کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ہمارے محترم جو ہے وہ شاعر صاحب کہہ لیجئے، اقوال معصومین آپ کو سنا رہے تھے. اس میں سب سے پہلا قول جو تھا وہ والدین سے متعلق تھا اور ماں باپ کی عظمت سے متعلق تھا. تو لہٰذا میں نے کوشش یہی کی کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس عنوان کو باقی رکھا جائے. میرے عزیزوں، جس طریقے سے قرآن کی عظمت کا آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، اسی طریقے سے اس آیت کا بھی آج تک حق ادا نہیں ہو سکا. آپ جب بھی قرآن کھولیں گے نا، جب بھی کھول کے بیٹھیں گے اور اس آیت پہ نگاہ پہنچے گی تو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی تک ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوا.
تھوڑی توجہات کو بیدار رکھیے گا، میں کسی صنف کی طرف آپ حضرات کو لے جاؤں گا۔ دیکھیے ہے کیا، آپ جب بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور ابھی ہی نازل ہوئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ آج ہی ہم کو ٹہوکا دے رہی ہے اور اس آیت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزو، حق کیسے نہیں ادا ہوا؟ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ کیا جائے اور وہ نایاب چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ماشاءاللہ معتبر مجمع ہے، معتبر سننے والے بزرگ زیادہ ہیں، تو لہٰذا مجھے اپنی بات کو رکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے میں سب سے پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کے تیور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں مجمع دیکھ کے بالکل مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میرے سامنے میرا معتبر مجمع ہے، توجہ ہے۔ ارشاد ہوا وقضا، پہلے آیت کا تیور سمجھیے۔ وقضا کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور کیا کرنا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ یہ میں نے بالکل سادہ جو ہے وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں سنایا۔ دیکھیے سب سے پہلے آیت کا تیور سمجھنا ہے۔ تیور کیا ہے؟ کہ اللہ اس آیت میں فیصلہ سنا رہا ہے، اور فیصلہ کیسا؟ یا جملے کو بدل کے کہوں کہ آیت کے دو ٹکڑے ہیں، دو رخ ہیں۔ پہلا رخ اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا رخ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تھوڑی توجہ فرماتے رہیے گا۔ آیت کے دو ٹکڑے ہیں، میرے ساتھ جوڑتے جائیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آیت کے دو ٹکڑے ہیں، پہلا ٹکڑا اللہ کی عبادت اور دوسرا ٹکڑا ماں باپ کی اطاعت۔ یعنی مجھے کہنے کا حق ہے، توجہ فرمائیے گا، کہنے کا حق ہے میرے عزیزوں کہ پروردگار عالم نے جب اس آیت کو قرآن میں اتارا نبی کے ذریعے سے، تو ہم نے یہی دیکھا میرے عزیزوں، میں تیور کی بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو نہ تو اپنی عبادت میں اور نہ ہی ماں باپ کی اطاعت میں کسی کا مشورہ نہیں چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ اس آیت میں کسی سے مشورہ نہیں مانگ رہا کہ میری عبادت کیسے کرنی ہے اور ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، بلکہ اللہ نے اس آیت میں فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنایا، کہا نہ تو میری عبادت میں چوچرا کرنے کی گنجائش ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت میں چوچرا کرنے کی گنجائش ہے۔ تھوڑی تھوڑی توجہ بیدار رکھیے گا، عجیب منزل پہ ہوں میرے عزیزوں۔ یہ شاعروں کی بستی ہے، ذاکروں کی بستی ہے، ماشاءاللہ ذاکروں کا علاقہ ہے، شاعروں کا علاقہ ہے۔ دیکھیے لفظوں کو بدل دو تھوڑا سا تاکہ لطف آ جائے تھوڑا اور مومنین کو۔ آیت کے دو ٹکڑے، پہلا اللہ کی عبادت اور دوسرا ماں باپ کی اطاعت، یا بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ اللہ نے اس آیت میں دو ٹکڑے نہیں بتائے بلکہ ایک شعر سنایا کہ جس کے دو مصرے ہیں۔ نہیں، توجہ بیدار رکھیے، لطف آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آیت نہیں سنائی بلکہ ایک شعر سنایا کہ جس کے دو مصرے ہیں۔ پہلا مصرع اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا مصرع ماں باپ کی اطاعت ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ محترم مجمع خوب جانتا ہے، اچھے لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جو نہیں آ سکا ہے مجلس میں، آپ ان کو مجلس بتائیے گا، بعد میں سنائیے گا۔ ایسا لگتا ہے دو مصرے، پہلا اللہ کی عبادت اور دوسرا ماں باپ کی اطاعت۔ لیکن میرے عزیزوں شعر کہنے والے یہ خوب جانتے ہیں کہ شعر اچھا تبھی کہلاتا ہے کہ جس کے دو مصرے برابر ہو۔ بل اللہ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شعر اچھا تبھی بنتا ہے جب دو مصرے برابر ہو۔ نہیں، میں نے اچھا غلط کہہ دیا۔ شعر محکم تبھی بنتا ہے کہ پہلے مصرے میں جو بات کہی گئی ہو دوسرے مصرے میں آ کے مکمل ہو۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلے مصرے میں جو بات کہی گئی ہو دوسرے مصرے میں آ کے مکمل ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں شعر کی مضبوطی اور شعر کا حسن یہی ہے کہ دونوں مصرے ہم وزن ہوں، دونوں مصرے برابر ہوں۔ اسی لیے تھوڑا سا اگر وزن گر جائے تو شاعر جو ہے، اچھا اسی لیے جب کبھی متشاعر اگر کلام پڑھتا ہے
تو شاعر اسے اس کے عقیدے کی داد دیتا ہے، اس کے حسن کی داد نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شاعر عقیدے کی داد دیتا ہے، شاعر اس کی محنت کی داد نہیں دیتا۔ لیکن اگر کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہے تو ایک شاعر کبھی اس کے عقیدے کی داد نہیں دے گا، بلکہ اس کے فن کی داد دے گا، اس کے شعر کی داد دے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے اس آیت میں دو مصرے سنائے، ایک شعر سنایا۔ پہلا مصرع اس میں اللہ کی عبادت تھی اور دوسرا مصرع ماں باپ کی اطاعت تھی۔ میں نے کہا کہ شعر اچھا تبھی بنتا ہے جب دو مصرے ہم وزن ہوں، دو مصرے برابر ہوں۔ تو مجھے کہنے دیجیے اور کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے جتنا زور اپنی عبادت پر لگایا ہے اتنی ہی طاقت ماں باپ کی اطاعت پر لگائی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے جتنی طاقت اپنی عبادت پر لگائی اتنا ہی زور ماں باپ کی اطاعت پر لگایا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت زندگی میں نہیں ہو پاتی، ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے مرنے کے بعد۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، ماں باپ بھی اس نایاب گوہر کا نام ہے جس کی عظمت اور اہمیت بچہ زندگی میں نہیں سمجھ پاتا، اس کے مرنے کے بعد سمجھتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا بچوں کی طبیعت اگر جھنجلا جائے، جسے اپنی سادہ زبان میں کہا جائے قبلہ، تھوڑا سا اگر جھنجلا جائے تو ماں باپ سے کیا کہتے ہیں؟ میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میرے عزیزوں نوجوانوں میری آواز جہاں بھی پہنچ رہی ہے میں خاص توجہ چاہ رہا ہوں، تم کس ماں باپ سے یہ جملہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں معلوم ہے یہ اس وقت بھی تمہیں سمجھا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے جب تمہیں کہنا نہیں آتا تھا۔ توجہ ہے، یہ تب بھی تمہاری بات سمجھ رہے تھے کہ جب تمہیں سمجھانے کا ہنر نہیں تھا، جب تمہیں کہنے کا ہنر نہیں تھا۔ میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی طاقت اپنی عبادت پر لگائی اور جتنا زور اپنی عبادت پر لگایا اتنا ہی زور ماں باپ کی اطاعت پر لگایا۔ توجہ، با ہوشیار اور زیرک مجمع ہے میرے عزیزوں، مجھے بزرگوں کے سامنے اپنے آپ کو آزمانا ہے اور خاص طور سے اس آیت کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ پروردگار عالم نے کتنا زور لگایا۔ اچھا دیکھیے، عبادت کے نام پہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ شور تو بہت مچا رکھا ہے۔ عبادت کے نام پہ اگر پوری دنیا کسی چیز کو جانتی ہے تو صرف اور صرف نماز کو جانتی ہے، صرف اور صرف روزے کو جانتی ہے، عبادت کے نام پہ کچھ جانتے ہی نہیں، عبادت کے نام پہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ دیکھیے دوسرا مصرع اس وقت تک واضح ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلا مصرع واضح نہ ہو۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کی عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، پہلے خدا کی عبادت کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے ماں باپ کی اطاعت سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ٹکڑے پہ گفتگو کی جائے کہ اللہ کی عبادت کی کیسے جائے، تب جا کے ہنر آئے گا کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ تو آئیے، اچھا عبادت کے نام پہ اگر ہم صرف نماز ہی سمجھ رہے ہیں تو آئیے میں نماز ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ عبادت کے نام پر ہم نے نماز لے لی، توجہ، تو یہ بتائیے کیا نماز یوں ہی ہو جاتی ہے یا نماز کی اپنی کچھ شرطیں ہیں؟ بغیر شرطوں کے نماز تو نہیں ہوتی نا، نماز کی اپنی شرط و شروط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کرو، نماز کی پہلی شرط ہے نا۔ میں پہلا ٹکڑا بھی آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا ٹکڑا باقی رہے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی جو ہے وہ چند لمحوں میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ نماز کی پہلی شرط کا نام ہے وضو کرو۔ اچھا وضو کرنے کے لیے ہم آ گئے مسجد میں، تو یہ بتائیے کیا کسی پانی سے کر لیں؟ جزاک اللہ، توجہ فرمائیے گا بھائی، کسی پانی سے کر لیں؟ کہا نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ پانی خالص ہو۔ نہیں، خالص کے ساتھ ساتھ پانی کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو، وضو کا پانی مباح ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، غصبی نہ ہو۔ میرے عزیزوں جب غصبی پانی سے وضو نہیں ہوتا تو غصبی جگہ نماز کیسے ہوگی؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں جب
تو پانی کی پہلی شرط نماز کی کیا ہے؟ وضو، اور پانی کا مباح ہونا شرط ہے۔ اچھا، ابھی تو پہلی شرط پہ گفتگو ہوئی آپ کی خدمت میں کہ پانی کا مباح ہونا شرط ہے میرے عزیزوں۔ اچھا، تو ہم نے وضو کر لیا، یہ بتائیے کہ وضو کے کر لینے سے نماز ہو گئی؟ ہوئی؟ کہنے لگے نہیں، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، پھر کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اچھا، اس سے پہلے یہ بتائیے کہ نماز ہوتی کہاں ہے؟ نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ بعد میں لوگ نوجوان یہ نہ کہیں کہ مجلس سمجھ میں نہیں آئی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجلس پڑھی تو بہت اچھی لیکن سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا پڑھا، تو میں چاہتا ہوں بالکل بات واضح ہو آپ کی خدمت میں۔ تو پہلی شرط ہم نے وضو کر لیا، میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھا، ایک بات پوچھی، آپ خاموش ہو گئے، نماز ہوتی کہاں ہے؟ نماز ہوتی ہے مسجد میں۔ مسجد میں تو قبلہ کیا گھر میں نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے گھر میں نماز؟ جب مسجد کی آواز گھر تک نہ جائے۔ نہیں متوجہ نہیں ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، نماز مسجد میں گھر میں کب ہوگی؟ جب مسجد کی آواز جو ہے وہ گھروں تک نہ جائے۔ اگر مسجد کی آواز گھر میں پہنچ رہی ہے تو پھر نماز گھر میں نہیں ہوگی بلکہ نماز مسجد میں ہوگی۔ اچھا، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، تھوڑا دل لگائیے گا، میں ابھی عبادت کی اور عبادت میں ایک چیز جسے نماز کہا جاتا ہے میں اس کی شرطیں پڑھ رہا ہوں بس آپ کی خدمت میں۔ میں نے کہا جب تک پہلا مصرع واضح نہیں ہوگا تب تک دوسرے مصرے پہ توجہ نہیں دلائی جا سکتی۔ اچھا، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، اب کیا کریں؟ تو حکم آیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے لیے چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ اچھا، تو قبلے کی طرف ہم نے چہرہ کر لیا، جی چاہتا ہے اپنے خدا سے عرض کروں، پروردگار تو نے ہماری نمازوں کے لیے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف کرا دیا، جی چاہتا ہے عرض کروں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے انبیاء جب عبادتیں کرتے تھے تو ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہوتا تھا؟ بھئی کچھ ایسے بھی تو نبی تھے، یا جناب ابراہیم نہیں، ان سے پہلے کے جتنے بھی نبی تھے، سرکار ختمی مرتبت سے جتنے بھی پہلے کے نبی تھے، جب وہ عبادتیں کرتے تھے تو چہرہ قبلے کی جانب نہیں تھا، کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ توجہ فرمائیے گا، بیت المقدس کی طرف۔ میں کہوں گا پروردگار جب جناب آدم عبادتیں کرتے تھے، چونکہ نماز تو تھی نہیں اس دور میں لیکن عبادت تو کرتے تھے نا، تو وہ جب عبادت کرتے تھے تو چہرہ ان کا کدھر تھا؟ توجہ فرماتے رہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، چہرہ تھا بیت المقدس کی طرف۔ جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہاں تک کہ جناب ابراہیم نے تو کعبہ بنا دیا تھا نا، بھئی ان کے کعبہ بنانے کے بعد چہرہ کعبے کی طرف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا بھی چہرہ کعبے کی طرف نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کا چہرہ کعبے کی طرف نہیں تھا، یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبت کی ابتدائی اور شروعاتی عبادتیں جو تھی وہ کعبے کی طرف نہیں تھی، بیت المقدس کی طرف تھی۔ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بیت المقدس کی طرف تھی۔ میں کہوں گا اے میرے خدا، کیا کعبہ تھا نہیں؟ بھائی کعبہ تھا تو چہرہ کیوں نہیں کعبے کی طرف ہوا؟ بھائی ابھی تو گنجائش باقی ہے نا سمجھنے کے لیے، جب کعبہ تھا تو چہرہ کیوں نہیں کعبے کی طرف ہوا؟ نہیں، شریعت کا ایک مسئلہ سمجھاؤں تب جا کے لطف آئے گا۔ نماز میں سجدے کا جو حکم ہے وہ سجدہ ہے ارکان نماز میں۔ ارکان نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تب بھی نماز باطل، بھولے سے چھوڑ دے تب بھی نماز باطل، دونوں صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ تو مسئلے میں میرا ساتھ دیجئے گا، میں مسئلہ واضح کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ اگر کوئی صبح کی نماز میں سجدہ چھوڑ دے تو نماز باطل، ظہر میں چھوڑ دے تو نماز باطل، عصر میں سجدہ بھول جائے تو نماز باطل، مغرب میں بھول جائے نماز باطل، عشاء میں بھول جائے نماز باطل، جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز باطل۔ اب سمجھ کے سنیے گا، تو ایک نماز تو ایسی ہے کہ اگر سجدہ چھوڑ دے تو نماز باطل، ایک نماز ایسی ہے کہ اگر سجدہ کر لے تو نماز باطل۔ بھئی اب تو بات واضح ہونی چاہیے۔ ایک نماز ایسی ہے کہ سجدہ کر لے، حضور وہ کون سی نماز ہے؟
نماز میت، بھائی سلسلہ بھی آپ نے دیکھا نا، انشاءاللہ بعد الظہر جو ہے وہ اس کا اعلان ہے، اگر کوئی سجدہ کر لے تو نماز باطل۔ جی چاہتا ہے خدا سے عرض کروں، پروردگار واجب نماز ہے، مولوی صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، واجب نماز ہے، کوئی مستحب نماز نہیں ہے۔ جب نماز واجب ہے، مولانا موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، تو پھر سجدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی سجدہ تو ہونا چاہیے نا۔ آواز آئی کہ سجدہ ہو تو کیسے، روح تو ہے ہی نہیں۔ عجیب سلسلہ ہے، کہا سجدہ ہو تو کیسے، روح تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو سجدہ نہیں ہوتا۔ توجہ میرے عزیزوں، بھائی بات پہنچنی چاہیے آپ تک۔ اس کا مطلب ہے جسم کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا ہے روح کو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے آدم کو بناتے وقت، پتلا بناتے وقت نہیں کہا تھا کہ تم سجدے میں چلے جانا، کہا نفخت فیہ من روح، کہا جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں تب جا کے سجدے میں جانا، ایسے سجدہ مت کرنا، جب روح پھونک دو تب جا کے سجدے میں جانا۔ تو پتا چلا کہ جسم کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا ہے روح کو، سجدہ ہوتا ہے روح کو۔ یا نبی اللہ، آپ کی ابتدائی عبادتیں کعبے کی طرف نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف ہے۔ بھائی کعبہ تو بن گیا نا، تب کعبے کی طرف چہرہ کیوں نہیں کیا؟ چہرہ کر کے عبادت کرنی چاہیے تھی۔ کہا نہیں، کعبہ تو موجود ہے لیکن ابھی روح کعبہ نہیں آئی۔ جزاک اللہ۔ کہنے لگے کعبہ تو موجود ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں، حضرت علی کو کیوں چاہتے ہیں، حضرت علی کے فضائل بڑے محدود ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھائی جا کے نبی سے پوچھو نا کہ حضرت علی کے فضائل کتنے محدود تھے۔ یا نبی اللہ، ابتدائی عبادتیں بیت المقدس کی طرف ہیں، کعبے کی طرف نہیں۔ بھائی چہرہ کیجئے نا، کہا نہیں کعبہ تو ہے، روح ہے کعبہ نہیں آئی۔ یا نبی اللہ، پھر چہرہ کب ہوگا کعبے کی طرف؟ کہا 13 رجب کے بعد۔ وہ صلوات پڑھ دے محمد والا محمد۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ تو ہم نے نماز، ابھی میں ایک مصرع آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد والا۔ ابھی میں نے کہا کہ آیت کے 2 ٹکڑے ہیں، پہلا ٹکڑا اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا ٹکڑا ماں باپ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ٹکڑے پہ تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے، جو اللہ کی عبادت کہتے ہیں، اور اللہ کی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر ابھی ایک ٹکڑے پہ صرف بحث ہو رہی ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ سلسلہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، عبادت کے نام پہ مسلمان صرف نماز ہی جانتا ہے، صرف روزہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں جانتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں عبادت کی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ توجہ فرمائیے، عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے۔ نہیں، گزارش کر رہا ہوں، میرے توجہ فرمائیے گا۔ ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے، اور ہر وہ عمل جس سے خدا ناراض ہو، اس بات کو تو خود ہی پلٹ لینا آپ، جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے۔ جس سے خدا راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اسے کہا جاتا ہے عبادت۔ توجہ فرمائیے گا۔ بھائی ہم نے دیکھا دنیا میں بہت سی تلواریں چلی، بہت سے تلوار کے دھنی گزرے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ خدا اس سے راضی نہیں تھا، اس لیے عبادت پہ تبدیل نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک تلوار ایسی چلی کہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو گئی۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، ایک تلوار ایسی چلی، میں نے کہا کہ اس لیے شرط ہے مرضی معبود، شرط ہے مرضی معبود کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ، دیکھیے مجلس بڑی معتبر ہوتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ قبلہ حضرات بھی تشریف فرما ہے، مجلس کا اعتبار اور بھی بڑھ گیا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو، تو اب اگر نمازیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے تو پھر نماز بھی عبادت نہیں رہے گی۔
توجہ، اب اگر کوئی ایسی مجلس جس سے خدا راضی نہ ہو، آپ کہیں گے کیا ممکن ہے کہ مجلس بھی ایسی ہو کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا وہ مجلس کہ جو معصومین کے خلاف ہو، یعنی معصومین کے فرامین کے خلاف ہو، اس مجلس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس سے خدا راضی نہیں وہ عمل عبادت نہیں ہو سکا۔ ہاں لیکن اگر خدا راضی ہے تو عمل عبادت ہو کے رہے گا۔ میں نے ابھی تلوار والی مثال دی نا آپ کی خدمت میں، تلوار والی مثال دی۔ دنیا میں بہت سے ہاتھ اٹھے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن کوئی ہاتھ ید اللہ نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جب اٹھا تو ید اللہ بنا یا نہیں بنا؟ چونکہ مرضی معبود شرط ہے، اللہ کی مرضی شرط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی مرضی شرط ہے۔ اور اب بات تلوار کی آ گئی ہے تو ایک جملہ بغیر کہے میں مانوں گا نہیں۔ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کی ناک پہ بھی ضرب لگا دوں پھر بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ مومنوں کی تعریف تو سنیے کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کی ناک پہ بھی چوٹ لگا دوں، میرے مولا یہ ناک ہی کی بات کیوں کہی؟ میں کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، کہا نہیں۔ دیکھیے بات نہج البلاغہ کی ہے، یہ ناک ہی کی بات کیوں کہی؟ کہا اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر سماج کو کسی چیز پہ ناز ہوتا ہے تو اسے ناک کہتے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے، اگر سماج کو کسی چیز پہ اگر ناز ہے تو وہ ہماری ناک ہے۔ کہنے لگے اگر میں ناک پہ بھی ضرب لگا دوں وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ دوسرا جملہ بطور خاص مجلس کا بہت خوبصورت جملہ جو ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میں مومن بھائی کی ناک پہ بھی ضرب لگا دوں وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا، اور اگر منافق کے سامنے دولت کا انبار لگا دوں پھر بھی وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت جملہ میرے مولا نے کہہ دیا کہ اپنے چاہنے والوں کی کتنی تعریف کی ہے، اپنے چاہنے والوں کے میرے عزیزوں۔ لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں چاہنے والا ہو بھی تو، صحیح معنوں میں چاہنے والا ہو بھی تو، یہاں پہ رک کے میں ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ کسی بھی دور کا کوئی بھی امام ہو، معصومین میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سچے چاہنے والوں کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ معصومین نے اپنے سچے محب کی بڑی ستائش کی ہے، بہت تعریف کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آج کی شب جہاں سے اس شب کا آغاز ہوگا وہ شب شہادت ہوگی امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میں صرف ایک گوشہ آپ کی خدمت میں، چونکہ بات سے بات مل گئی ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کبھی زندگی میں دیکھیے اور کبھی اس رخ سے جو ہے وہ تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں پر فخر کتنا کیا، امام نے اپنے چاہنے والوں کی تعریف کتنی کی ہے۔ کتاب کا نام ہے ابن شہر عاشوب، اور بادشاہ وقت نے امام کو دعوت پہ بلایا۔ میں اس خاص طور سے اس منظر نامے کے اندر کچھ چیزوں کی نفی بھی کرنے جا رہا ہوں۔ امام کو دعوت پہ بلایا اور بلانے کے بعد امام نے اپنے غلام کو بھی ساتھ ساتھ رکھا۔ توجہ، اس نے پہلے سے جادوگروں کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ آج جو ہے وہ امام کی ہتک حرمت ہو جائے گی، امام کی بے حرمتی کر دیں گے، پہلے سے جادوگروں کو بٹھا رکھا تھا۔ میرے عزیزوں، امام جیسے ہی اپنے غلام کے ساتھ پہنچے کہ بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ آپ جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھیے۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں، ذاکرین اکثر یہ پڑھا کرتے ہیں کہ امام نے جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ غذا تناول فرمائیے اور امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جادوگر نے اپنے جادو سے روٹی ہٹا دی۔ یہی تو پڑھا جاتا ہے، یہی پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، آپ کو امام کی معرفت کا اندازہ نہیں ہے شاید، تب یہ جملہ آپ نے کہا کہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جادوگر نے روٹی جو ہے وہ اپنی جادو سے ہٹا دیا۔ توجہ ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے جادوگر اور امام ہے ولی خدا، امام ہے ولی خدا اور وہ ہے جادوگر۔ جملہ بطور خاص اپنی نسلوں تک کو یاد دلائیے گا، امام ہے ولی خدا اور وہ ہے جادوگر۔ جادو میں
اتنی طاقت ہی نہیں کہ ولایت پر کامیاب ہو جائے. توجہ ہے میرے عزیزوں, جادو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو ولایت پر کامیاب ہو جائے, ولایت پر کامیاب ہو جائے. لہٰذا جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے اپنا عقیدہ اچھا کریں. امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا, امام کے غلام نے ہاتھ بڑھایا تھا, امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ولی خدا کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا دے اور وہ شے اس سے دور چلی جائے. توجہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ولی خدا ہاتھ بڑھا دے اور میرے عزیزوں کوئی شے اس سے دور ہو جائے. لہٰذا امام نے قطعاً ہاتھ نہیں بڑھایا, امام کے صحابی نے ہاتھ بڑھایا, امام کے دوست نے ہاتھ بڑھایا. لیکن یہ تو دیکھیں کہ امام نے اس کے ہاتھ بڑھانے کا بھرم کتنا رکھا. توجہ فرمائیے گا, امام نے اس کے ہاتھ بڑھانے کا بھرم کتنا رکھا. جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا, جادوگر نے اپنے جادو سے روٹی ہٹا دی. بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام کی ہتک حرمت ہو گئی, لوگ امام کے اوپر ہنسیں گے. امام ہے ولی خدا, اس کے پاس ہے ولایت. توجہ ہے, اس کے پاس ہے ولایت. ہم نے جب عام ولایت کو دیکھا, عام ولایت کو دیکھا جسے مراجع کرام کہتے ہیں, آپ خاص کی بات چھوڑ دیں, جب عام ولایت کی بات آئی اور جب دشمنوں کی یلغار, آپ جس طریقے سے پوری دنیا کا ماشاءاللہ معائنہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں, جب پوری دنیا نے تقریباً 40 سال سے آج ایران کے اوپر ہے نا بینڈ, ہر چیز پہ بینڈ ہے, 40 سال سے ایران کے اوپر بینڈ لگایا جا رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ مشکل میں ڈال دی گئی. میرے عزیزوں آپ کو پتا ہے امام خمینی کا آج تک وہ جملہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے. کیا کہا تھا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ کو خوف نہیں آتا, دشمن سے ڈر نہیں لگتا؟ بھائی 40 سال سے آپ بیٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں, اب بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو پتا ہے انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جب دل سے اللہ اکبر کہہ دیا, دل سے اللہ کے بڑے ہونے کا اعتراف کر لیا, تو اب کوئی سپر پاور بچا کہاں؟ اب کوئی سپر پاور بچا کہاں؟ اب کوئی طاقتور بچا کہاں؟ میں نے دل سے اللہ کے بڑے ہونے کا اعتراف کر لیا. مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور, گر اس کا یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم ہمیں اعتبار نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے, ہم اس منزل پہ نہیں ہیں. لہٰذا امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا, امام کے غلام نے ہاتھ بڑھایا. اب جیسے ہی امام کے غلام نے ہاتھ بڑھایا تو امام کو کہاں برداشت کہ میرے چاہنے والے کی ہتک حرمت ہو. توجہ کیجئے گا, عجیب جملہ ہے, امام کو کہاں برداشت میرے چاہنے والے کی ہتک حرمت ہو. امام نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو, یہ امام رضا سے بھی ہے منسوب اور 7ویں امام سے بھی ہے, امام نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کیا, نہیں اشارہ نہیں کیا, امام نے حکم دیا. جملہ سنیے, لفظوں کو برداشت کیجئے گا, امام نے اشارہ نہیں کیا, امام نے حکم دیا, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے, اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. جیسے امام موسی کاظم نے یہ جملہ کہا اور یہ حکم دیا, میرے عزیزوں مجاز حقیقت میں تبدیل ہوا, گمان یقین میں بدلا, وہ شیر اصلی حالت میں تبدیل ہوا اور اس کو اشارہ کیا, جادوگروں کو کچا نکل گیا. میرے عزیزوں معاملہ یہ تھا, بادشاہ کی طرف آگے بڑھنے لگا. امام نے کہا نہیں, میں نے اس کا حکم نہیں دیا. بھائی اب تو سمجھ میں آیا کہ ولایت کسی سے دبنے والی نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. لہذا آپ صاحب ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں, تو میں اور اس جملے کو یاد رکھیے گا, ہمارے یہاں جو بھی سلسلہ ہے نا امام کے چاہنے والوں کے یہاں, چاہے عبادت کا ہو طاعت کا ہو, یہ سارا سلسلہ ہم نے اماموں سے لیا, ہم نے اماموں سے سیکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا ابھی میں عبادت کے پہلے ٹکڑے پہ ہوں اور تقریباً جو ہے وہ 35 منٹ ہونے کو آیا ہے, میری ٹرین بھی ہے, لہٰذا میں بہت جلدی گفتگو کو تمام کروں گا. میرے عزیزوں اس سلسلے کو اور بڑی توجہ سنیے گا. تو میں نے کہا کہ عبادت پہ میں نے ایک چیز لی تھی جسے نماز کہا جاتا ہے. نماز کی بھی ابھی میں اتنی ساری شرطیں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں. کیا پہلی شرط وضو کر لیا, دوسری شرط قبلے کی طرف کھڑا ہو گیا,
کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آج بڑے محدود جو ہے وہ وقت میں قبلے کی طرف کھڑا ہو گیا. یہ بتائیے کہ نماز کے وضو کر لینے سے اور قبلے کی طرف کھڑے ہو جانے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ پھر کب ہوگی؟ ابھی بہت ساری شرطیں اور ہیں، ابھی بہت ساری شرطیں اور ہیں. اچھا قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے، کہا ابھی نماز نہیں ہوگی، پھر کب ہوگی؟ کہا جو اللہ نے کہا وہ پڑھو، جتنا کہا، جو کہا وہ پڑھو اور جتنا کہا اتنا پڑھو. پروردگار آج میں اتفاق سے مسجد میں آیا، ایک صاحب ایسے میرے پاس کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. پروردگار آج مجھے کیا مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے کہ میں انہیں دکھانے کے لیے لمبی کر دوں؟ توجہ دیکھیں، میں نے بڑے احتیاط سے لفظوں کا استعمال کیا. آج مجھے اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں انہیں دکھانے کے لیے لمبی کر دوں. آواز قدرت آئی کہ اگر دکھاوے والی پڑھ رہے ہو تو اجرت بھی اسی سے مانگ لینا، ہم سے مت مانگنا. کیا سلسلہ ہے میرے عزیزوں، کہا اجرت بھی اسی سے مانگ لینا، ہم سے طلب مت کرنا. کیا کہا؟ جتنا کہا اتنا پڑھو، جو کہا وہ پڑھو. اے میرے اللہ، آج ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، تو آج کیا امکان ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت اور بڑھا دیں؟ نہیں، میں نے جتنا کہا اتنا پڑھو. کیا امکان ہے کہ صبح کی 2 رکعت، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، اور بڑھا دے 2 رکعت؟ کہا نہیں، میں نے جتنا کہا اتنا. آج بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں نا کہ صبح میں اللہ نے رات بھر کی نیند سے اٹھا کے صرف 2 رکعت پڑھوائی، اور ظہر میں تو 4 رکعت رکھ دی، عصر کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت. بھائی صبح میں ہی زیادہ رکھ دیتا تاکہ ظہر میں تھوڑی چھٹی مل جاتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے جتنا کہا اتنا، جو کہا وہ پڑھو. توجہ ہے، اگر اپنی مرضی سے پڑھو گے تو نام منافقت ہوگا، دین نہیں ہوگا. ایک سلسلہ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. میں آج کے سلسلے میں بس اتنا ہی رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، تو ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں پڑھا، جو اللہ نے کہا وہ پڑھا. اب نماز ہو گئی؟ کہا نہیں. نماز کا آخری سلسلہ یہ ہے کہ اب جیسے، توجہ، اب جیسے تم، نماز میں آخری رکن کیا ہے؟ سلام ہے نا. نماز کا آخری رکن سلام ہے، ٹھیک. تو پروردگار عالم نے کہا جس طریقے سے میرے اوپر پڑھ رہے تھے، نبی کے اوپر پڑھ رہے تھے، اب میرے خالص بندوں کو بھی سلام پڑھو. بھائی کیا ہے سلسلہ؟ سلام کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پہلے محمد والے محمد کے لیے، اس کے بعد سے صالح بندوں کے لیے. کہا کہ نماز میں جیسے تم مجھے یاد کر رہے تھے، اب میرے صالح بندوں کو بھی یاد کرو. توجہ ہے، عجیب سلسلہ ہے. بھائی نماز غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اللہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ذہن ہٹ جائے تو باطل ہو جائے گی. پروردگار یہ صالحین کو کیوں یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ حکم میرا ہے، حکم میرا ہے، میرے صالح بندوں کو یاد کرو. میرے عزیزوں، کبھی موقع ملے تو سلام کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ سلام آخر رکھا کیوں گیا ہے، یہ سلام آخر رکھا کیوں گیا ہے. دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے معاشروں کو سدھارنا چاہتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. سلام کیوں رکھا؟ ہمارے ہاں بھی سلام ہے نا، سلام معاشرے میں رائج ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سلام کرنے والے کو 69 ثواب اور جواب دینے والے کو 1 ثواب. سلام کرنا ہے مستحب اور جواب سلام، دیکھیے توجہ فرماتے رہیے گا، میں دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. سلام کرنا مستحب، جواب سلام واجب. توجہ، کرنے والے کو 69 ثواب، جواب دینے والے کو 1 ثواب. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی اس اکڑ میں نہ رہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، سب مجھی کو سلام کرتے رہیں. کہا نہیں، جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے، کیا سلسلہ ہے، جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے وہ سلام میں پہل کرے. بچوں سے کہا کہ بڑوں کو سلام کرو، بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو. دیکھیے، کبھی کوئی بزرگ یہ نہ کہے کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے مجھے سلام نہیں کیا. نہیں،
تہذیب جیسے بچوں کے لیے ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی تہذیب ہے. جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے وہ سلام میں پہل کرے. بچوں سے کہا کہ بڑوں کو سلام کرو اس لیے کہ بڑوں نے ثواب زیادہ کیے ہیں. بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں. عجیب سلسلہ، عجیب سلسلہ. بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں. بھائی یہی سلسلہ تو میرے عزیزوں نماز کے سلام میں بھی ہے. جب ہم نے نماز تمام کر لی تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا زیارت پڑھتے ہیں. زیارت کیسے پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے امام حسین کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد امام رضا کو السلام علیکہ یا غریب الغربا، پھر امام زمان کو السلام علیکہ یا صاحب الزمان. توجہ فرما رہے ہیں، سلام کرنا ہے مستحب اور جواب سلام نہیں. سلسلہ تو توجہ فرمائیے. سلام کرنا ہے مستحب، جواب سلام ہے واجب. میرے عزیزوں کیا ممکن ہے کہ ہم سے مستحب نہ چھوٹے اور امام واجب چھوڑ دے؟ دیکھیے سلسلہ تو سلسلہ ہے. کہنے لگے سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام اس کا واجب ہے. میرے عزیزوں اور ہم دن میں ایک بار نہیں، دن میں 5 مرتبہ. صبح میں امام کو سلام کیا، ظہر میں امام کو سلام کیا، مغرب میں امام کو سلام کیا. 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو دن میں 3 مرتبہ تو سلام کر ہی لیتے ہیں. اور صرف امام حسین کو نہیں، امام رضا کو، امام مہدی کو، توجہ فرمائیے گا، امام مہدی کو دن میں 3 مرتبہ 3 اماموں کو سلام. ادھر سے جواب سلام آتا رہا. اب بھی دنیا حیرت زدہ ہے، یہ کون سی قوم ہے جو سال بھر حفظ و امان میں ہے، سال بھر حفظ و امان میں ہے. میرے عزیزوں جسے 5 وقت 3 امام سلامتی کی دعا دے دے وہ مشکلات میں کیسے گھرے گا؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ. توجہ ہے میرے عزیزوں. دن رات اب آپ اپنے مقدر پر ناز کریں گے کہ صرف ہم امام کو سلام نہیں کرتے بلکہ اماموں کی سلامتی کا جواب آتا ہے. میرے چاہنے والے تو بھی سلامت رہے، میرے چاہنے والے تو بھی سلامت رہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ عبادت. میں نے عبادت کا بھی ایک ٹکڑا مکمل کیا، ایک ٹکڑا مکمل کیا جسے نماز کہا جاتا ہے. توجہ. اچھا دوسرے رخ پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے ورنہ دوسرا رخ تشنا رہ جائے گا. میرے عزیزوں عبادت کے اور اس آیت کے 2 ٹکڑے نہیں تھے. شروع میں نے کیا کہا تھا؟ مصرے تھے. پہلا مصرع اللہ کی عبادت تھی اور دوسرا مصرع ماں باپ کی اطاعت تھی. توجہ فرما رہے ہیں. تو جب ایک عبادت کی اتنی شرطیں ہیں، اتنی شرطیں ہیں، اتنے اصول ہیں، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی شرط نہ ہوگی؟ نہیں متوجہ کیجئے بھائی، متوجہ رہیے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی شرط نہ ہوگی. کہا نہیں، کس نے کہہ دیا کہ شرطیں نہیں ہیں؟ تم پڑھو تو قرآن غور سے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ساری شرطیں ہیں. کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر. اب یہ شرطیں بتا رہے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. سنو، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، تو دونوں کے لیے اف نہ کہنا. دونوں کے لیے. دیکھیے ہمارے سماج نے ماں کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ باپ بالکل ہو گیا زیرو. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باپ بالکل ہو گیا زیرو. نہیں، میں اکثر ممبروں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اور تقریباً جو ہے وہ یوٹیوب پہ تقریباً جو ہے وہ رن کر رہا ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، جو جنت اللہ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، تو یہ ضروری ہے کہ ماں کو سمجھنے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے. لیکن میرے عزیزوں جنت کا دروازہ بند ہے چونکہ اس کی چابی باپ ہے، نہیں کھلے گا بغیر باپ کے. توجہ ہے. تو باپ کی عظمت کے بغیر نہیں کھلے گا. لہذا ہمیں حق کس نے دے دیا کہ پروردگار عالم نے جن دونوں کو ساتھ رکھا ہم انہیں جدا کر رہے ہیں.
جس کو اللہ نے ساتھ رکھا، اما یبلغن عندک الکبر، دونوں میں سے کوئی ایک، صرف ماں کو نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو دونوں کے لیے اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور دونوں کو جھڑک کے بات نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، جھڑک کے بات نہ کریں تو کیسے گفتگو کریں؟ کہا یہ بھی سلیقہ میں بتاؤں گا، یہ بھی طریقہ میں بتاؤں گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑک کے بات نہ کرنا۔ کیسے بات کریں؟ وقل لہما قولا کریما، جب بھی اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا تو کریمانہ لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں بات کرنا۔ اچھا، یہ سلسلہ تو آ گیا کہ جب بھی کریمانہ لہجے میں بات کرنا، پیار بھرے لہجے میں بات کرنا۔ توجہ، پروردگار میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے اڑ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پروردگار یہ ساری باتیں تو نے زندگی کی سمجھائی تھیں کہ ماں باپ سے اکڑ کے بات نہ کرنا، کریمانہ لہجے میں بات کرنا، شانوں کو جھکا کے جانا۔ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ مر گئے تو ساری باتیں تو نے زندگی کی بتائی تھی، اب کیا مرنے کے بعد بھول جاؤ؟ میں سلسلہ سنیے گا، بڑا خوبصورت ہے۔ اب کیا مرنے کے بعد بھول جاؤ؟ اللہ نے کہا کس نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ ماں باپ کو؟ جن ہاتھوں سے خدمت کر رہے تھے، اب ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن ہاتھوں سے خدمت کر رہے تھے ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ۔ پروردگار جیسا کرم انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا ویسا کرم تو ان پہ کر۔ توجہ میرے عزیزوں، خدا کی قسم، ماں باپ اس عظمت، اللہ کے اس عظمت کے منارے کا نام ہے کہ جس کی عظمت و معرفت تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ لہٰذا میں یہاں پہ کہہ کے بالکل اپنی بات کو مکمل کروں گا، چونکہ سلسلہ اور ہے اور یہاں سے بات کا سفر بھی ہے۔ آپ نے دونوں ٹکڑے سن لیے، پہلا ٹکڑا اللہ کی عبادت تھی، دوسرا ٹکڑا ماں باپ کی اطاعت تھی۔ میں ماں باپ کی اطاعت کو مکمل کرتے کرتے آخر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، ماں باپ کو بھولنا نہیں۔ زندگی میں خدمت کر رہے تھے، مرنے کے بعد دعا کرو، پروردگار جیسا کرم مجھ پہ کر رہا تھا ویسا کرم میرے ماں باپ پہ کر۔ توجہ، آئیے میں اپنی بزم کے سب سے چھوٹے بچے کو سب سے پہلے اشارہ کروں۔ یہ بچہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو کیا کہے گا؟ بھئی وہی تو کہے گا جو سلسلہ قرآن نے بتایا، جو سلسلہ قرآن نے دیا وہی تو کہے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ پہ ویسا ہی کرم فرما جیسا انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا۔ ٹھیک، سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ مولانا رئیس صاحب قبلہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے، اور کوئی اصول قرآن نے دیے ہی نہیں، بھئی یہی تو کہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار جیسا میرے ماں باپ نے بچپنے میں کرم کیا ویسا ہی کرم تو ان پہ فرما۔ بات یہاں سے آگے نکالیے اور ایران کی سرحد تک لے کے پہنچیے۔ خامنائی صاحب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ پروردگار جیسا کرم میرے ماں باپ نے بچپنے میں کیا ویسا کرم تو ان پہ فرما۔ وہاں سے سرحد کو پار کیجئے، آپ پہنچ جائیے عراق۔ خمینی صاحب نہیں، سیستانی صاحب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہی والا جملہ کہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نہیں، میں بہت جلدی میں ہوں، چاہ رہا ہوں بات کو آگے بڑھاؤ میرے عزیزوں، اور سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ تب تابعین، یہ لفظ تو سنی ہوئی ہے نا تقریباً سب کی۔ تب تابعین یعنی جن لوگوں نے نبی کو دیکھا وہ صحابہ، جس نے صحابہ کی پیروی کی وہ تابعین، جس نے تابعین کی پیروی کی وہ تب تابعین۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سلسلہ آگے بڑھائیے، بڑا خوبصورت ہے میرے عزیزوں۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، جب صحابہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہی تو کہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سلسلہ اور آگے بڑھائیے، بہت خوبصورت ہے میرے عزیزوں۔ جب پیغمبر اکرم اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، نہیں میں نے اگر تو غلط کہہ دیا، جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ،
جیسا میرے ماں باپ نے بچپنے میں کرم کیا ویسا ہی کرم تو ان پہ فرما. نہیں ایک لفظ میں بات بن جائے گی. نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے پالنے والوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بھائی کرتے تھے نا. نبی کیا کہتے تھے؟ پروردگار جیسا کرم میرے پالنے والوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا ویسا ہی کرم تو ان پہ فرما. میں نے 12 وفات کے بعد ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک ہی بات پوچھی کہ نبی کے پالنے والوں کا نام کیا ہے؟ کوئی عجیب سلسلہ ہے. نبی کے پالنے والوں کا نام کیا ہے؟ تو ایک ہی آواز آئی, ابو طالب, ابو طالب, ابو طالب. میرے عزیزوں کمال کر رہے ہو, تم ایمان پہ بحث کر رہے ہو, نبی نماز میں دعا کر رہے ہیں. بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آپ ابھی تک ایمان ہی واضح نہیں کر پا رہے ہیں اور نبی نماز میں دعا کر رہے ہیں, پروردگار میرے پالنے والوں پہ ویسا ہی کرم فرما جیسا بچپنے میں انہوں نے ہم پہ کیا. دیکھیے واقعا موقع نہیں ہے, بالکل موقع نہیں ہے. 1 منٹ کے اندر گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی, مصائب کا سلسلہ طے ہو جائے گا. میرے عزیزوں ایک صرف حدیث کی بنیاد پر, اور میں اسے حدیث ہی کیوں کہوں جس کا کچھ پتہ آتا نہ ہو, ایک صرف چیز کی بنیاد پر ایمان ابو طالب کو زیر سوال کر دیا گیا. صرف ایک. کون سی؟ کہا نبی نے آخری وقت میں کان میں جھک کے کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. صرف ایک. دیکھیے علماء کرام بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, آپ ان سے پوچھئے گا, ہمارے یہاں جب بھی کوئی حدیث آتی ہے نا, جب بھی ہم کہیں حدیث پڑھتے ہیں تو ہم حدیث کو یوں ہی نہیں لیتے, بلکہ سب سے پہلے اسے علم رجال کے ترازو پر رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راوی بھی اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. ایسا ہی تو ہے. علم رجال اسی کو تو کہتے ہیں جس میں راویوں کے احوال بتائے گئے ہوں کہ راوی ہے کیسا. میں صرف ایک بات پڑھوں گا, مجلس تمام کر دوں گا. میرے عزیزوں ایک حدیث کے بنیاد پر ایمان ابو طالب کو زیر سوال کر دیا. کہا کیا؟ آخری وقت میں کان میں جھک کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے, چچا کلمہ پڑھ لیجئے, بہتر ہوگا. توجہ, جس کی حدیث ہے اگر اس کی عمر کا پتہ لگایا جائے تو بڑا جگاڑ بھی لگا کے آیا ہوگا تو شکم مادر میں ہے, اس سے باہر نہیں ہے. نہیں آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہیں, میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر بہت ہی, میں نے جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے نا, بس ایک بات ہے, بات مکمل ہے. میں نے کہا بات کب کی نقل کر رہا ہے کہ نبی نے کان میں جھک کے کہا. تم نے ایک حدیث سنائی جس کا کوئی عطا پتہ نہیں. اب میں ایک معتبر حدیث سنانے جا رہا ہوں جو دونوں فرقوں میں موجود ہے. میرے عزیزوں نبی کی ایک بڑی معتبر حدیث ہے کہ 2 مومن اگر آپس میں بات کر رہے ہو تو تیسرے کا کان لگانا یہ ایمان کی خرابی ہے. سبحان اللہ. اگر 2 مومن آپس میں بات کریں نا تو تیسرے کا کان ہی لگا دینا یہ بہت بڑی ایمان کی خرابی ہے. تو اب میں نے صغرا کبرا بھی نکال دیا. اب نتیجہ تو سن لیجئے, 2 مومن اگر آپس میں بات کریں تو تیسرے کا کان لگانا یہ ایمان کی خرابی ہے. میرے عزیزوں تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر لو. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. دیکھیے ایک جملہ رات سے متصل ہو رہا ہوں کہ فضائل جو ہے وہ چھیننے سے نہیں آتے, فضائل کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے. اور ہم نے زندگی میں یہی دیکھا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا جس نے احترام کیا, اپنے استاد کا احترام کیا, اپنے بزرگوں کا احترام کیا, پھر اسے پہچانوانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں کون ہوں. دنیا خود بخود اسے پہچانتی رہی. اور احترام کرنے والے آج ظاہری اعتبار سے استاد سے بہت آگے نکل گئے, ظاہری اعتبار سے. لیکن میرے عزیزوں ان کے اندر محنت کس کی ہے؟ استاد کی ہے. محنت استاد کی ہے. آج ماشاءاللہ یہاں بھی مدرسے چل رہے ہیں. پروردگار عالم ان تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
یہ سال ثواب کی مجلس تھی، میں نے بات بالکل مکمل کر دی آپ کی خدمت میں. کبھی موقع ملے آپ کو تو اماموں کے حالات جب پڑھیں گے آپ، تو اس میں آج جس امام کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں یا 2-3 جملوں میں کروں گا، کبھی موقع ملے تو اس کے حالات پڑھیے اور آپ کو اس کی مظلومیت کا اندازہ ہوگا. خدا کی قسم کچھ امام ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے، جن کا حق ہے کہ ان پہ گریہ کیا جائے. ان میں ایک نام سر فہرست جو ہے وہ امام موسی کاظم کا ہے. میرے عزیزوں، ان ذوات مقدسہ کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے، ان پہ گریہ کیا جائے. کچھ تابوت ایسے ہیں تاریخ میں جن کے اٹھانے والے بہت کم تھے، جن کو کاندھا دینے والے بہت کم تھے، اور بڑی غربت کے عالم میں جن کا تابوت اٹھا ہے. کچھ امام ایسے ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہیں میرے عزیزوں اہل بیت اطہار میں کہ بڑی غربت کے عالم میں جن کا تابوت اٹھا ہے. آپ کو معلوم ہے امام کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ امام کو جس قید خانے میں قید کیا گیا تھا نا، خدا کی قسم یہ جملہ ہی رونے کے لیے آپ کے کافی ہے کہ امام جس قید خانے میں تھے، امام ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. امام کے حالات پڑھیے، امام جس قید خانے میں تھے امام کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. میرے عزیزوں، میں نے کہا کچھ حق ہے، کچھ جنازوں کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے، حق ہے کہ ان پہ رویا جائے. ایک امام کا جنازہ، امام موسی کاظم کا جنازہ، میرے عزیزوں جس کے اٹھانے والوں نے پل بغداد پر لا کے چھوڑ دیا تھا، یہ رافضیوں کا امام ہے جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. میرے عزیزوں، ایک امام موسی کاظم کا تابوت تھا. اب آپ متوجہ ہیں تو جملہ کہو، کیا شباہت ہے میرے عزیزوں؟ امام موسی کاظم کا تابوت بھی ایسے ہی اٹھا اور امام کی جدہ سیدہ کا تابوت بھی ایسے ہی اٹھا. میرے عزیزوں، سیدہ کے جنازے میں بھی کسی کو میرے عزیزوں اجازت نہیں تھی کہ کوئی کھل کے رو سکے، کوئی کھل کے ماتم کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں تھی. بچے موجود تھے لیکن روئے تو کیسے روئے؟ روتے ہیں تو میرے عزیزوں گریبان میں منہ ڈال ڈال کے سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، آستینوں کو دانتوں سے دبا کے روکتے ہیں. میرے عزیزوں، ہائے وقت کی ضرورت امام جو اتنا پریشان. میں نے اپنی بات کو بالکل مکمل کرنے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں، آپ نے امام کو پہچان لیا، امام کی معرفت حاصل کر لی. میں نے کہا کچھ جنازے ایسے ہیں، آپ نے ملاحظہ کر لیا. میرے عزیزوں، ایک جنازہ اور ہے، ایک امام موسی کاظم کا جنازہ، ایک سیدہ کا جنازہ، اور ایک جنازہ اور ہے میرے عزیزوں جسے غسل دینے والے بہت چیخ مار کے روئے. ایک جنازہ اور ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، سیدہ کا جنازہ تھا جسے غسل دیتے دیتے علی بہت چیخ مار کے روئے، علی بہت چیخ مار کے روئے. ویسے ہی ایک جنازہ سید سجاد کا جنازہ ہے. جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے نا، تو غسل دیتے دیتے مولا چیخ مار کے روئے، اے بابا آپ کے جسم کی ہڈیاں دکھ رہی تھی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے عزیزوں، ہاں لیکن ایک جملہ یہاں پہ رک کے کہنا چاہوں گا، 2-3 جملوں سے زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ بالکل دامن وقت پہ گنجائش نہیں، لیکن اتنا گزارش ضرور کروں گا. میرے عزیزوں، بڑی مصیبتوں میں یہ جنازہ اٹھا ہے، لہذا کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آج بغیر روئے واپس چلی جائے. چونکہ شب لگنے والی ہے، شب لگے گی. دن جو ہے وہ خوشی کا ضرور ہے، لیکن میرے عزیزوں کسی امام سے منسوب نہیں ہے، ولادت نہیں ہے. لہذا یہاں پہ میں مصائب کے 2 جملے ضرور پڑھوں گا. بڑی مصیبتوں میں امام کا جنازہ اٹھا، اور میرے عزیزوں جنازہ اٹھنے کے بعد لیکن میں کہوں گا مولا اتنے تو خوش قسمت ہے نا کہ جب پل بغداد پر رکھا گیا تو اس کے بعد تو چاہنے والوں نے خوب اٹھایا، لے جا کے دفن بھی کیا نا، غسل و کفن بھی ضرور ہوا. لیکن ہائے حسین ابن علی جسے کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کفن پہنانے والا نہیں تھا، حسین کا جنازہ جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا تھا. میرے عزیزوں، سید سجاد جب بھی جنازہ دیکھتے تھے چہرے کا رنگ اترنے لگتا تھا.
جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہے. جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. میرے عزیزوں، جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، دو جملے میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں. آپ انصاف کیجئے گا اس جملے کے ساتھ. میرے عزیزوں، میت پہ کبھی بچوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ منع کیا جاتا ہو کہ تم مت رو. بھائی ہو تو منع نہیں کیا جاتا کہ تم گریہ مت کرو. بہن ہو تو منع نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ رو لو تاکہ تمہارے دل کی بھڑاس نکل جائے، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے. رو لو، گریہ کر لو. میرے عزیزوں، جب جنازے میں بہت سے لوگ آتے ہیں نا تو بڑا اطمینان بڑھتا جاتا ہے کہ ہمیں چاہنے والے اتنے لوگ تو موجود ہیں کم از کم بستی کے اندر. نہیں، میں ایک اشارہ کروں گا. دیکھیے، مرد کے جنازے میں پھر بھی یہ ہے کہ چاہے قبر میں اترنے کے لیے بہت سے لوگ ہوں، غسل و کفن دینے کے لیے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں عورت کے جنازے میں بڑا احترام ہے، بڑا احترام ہے. نہیں بلکہ یوں کہو ایک شریعت کا مسئلہ بھی ہے. جب عورت کو قبر میں اترنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بھئی کچھ تو محرم ہونے چاہیے نا جو اسے قبر میں اتارے، کچھ تو لوگ ہونے چاہیے. آخری جملہ ہے مصائب کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی مصیبتیں اہل بیت نے اٹھائی ہیں. بھئی کچھ تو لوگ ہو جو جنازے کو اتارنے والے ہو قبر میں. لیکن میرے عزیزوں، میں نے تاریخ کا جب منظر دیکھا، علی کے ہاتھوں پہ اکیلی زہرا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. میں کہوں گا مولا زہرا کو اکیلے ہاتھوں پہ کیوں اٹھا لیا؟ کچھ تو محرم کی ضرورت ہوتی ہے. کہا نہیں، زہرا اتنی لاغر ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی کہ 4 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے قبر کے حوالے کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، گواہ رہیے گا، آپ نے سیدہ تو بڑی صحیح و سالم میرے حوالے کی تھی، لیکن میں حفاظت نہیں کر پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ، بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار، جو بھی مومنین اس مجلس میں موجود ہیں، اے میرے اللہ کبھی ان مومنین کو دوسروں کا محتاج نہ بنانا. پروردگار، یہ جتنے بھی ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہیں ان کی نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرما. میرے اللہ، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے اور اسے جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما. پروردگار، و خصوصی دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے ایک اور گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر عبادی بانو بنت علی بخشش صاحب مرحوم، محمد رضا مرحوم ابن التفات حسین مرحوم، انیس حسین مرحوم ابن محمد رضا مرحوم کی ارواح کو اصال فرما دیں.